السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور مجاہد خان۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت معیشت کے استحکام اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے معاشی اصلاحات پر توجہ دے رہی ہے۔ شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ پاکستان میں یورپی یونین کے سفیر نے حکومت کے اقتصادی ایجنڈے کی حمایت جاری رکھنے کا یقین دلایا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ IMF کے ساتھ بات چیت میں مثبت پیش رفت ہو رہی ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ آبادی میں اضافے کی روک تھام کے اپنے پروگراموں کو مزید مؤثر بنائیں۔ سینٹ کی 48 خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کل تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ قومی اسمبلی نے آج ایک قرارداد منظور کی ہے جس میں غزہ میں فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم کی مذمت کی گئی ہے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی ہے کہ صنعتی زونز کے لیے نقشہ سازی کا منصوبہ وضع کیا جائے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے اقوام متحدہ پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی قراردادوں پر عمل درآمد کراتے ہوئے کشمیر کا تنازعہ حل کرائے۔ روس میں ملک کے نئے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا عمل شروع ہو گیا ہے۔ اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کے خاتمے کا عالمی دن آج منایا گیا۔ اور ICC چیمپئنز ٹرافی آئندہ سال پاکستان میں ہوگی۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کو مستحکم کرنے اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو راغب کرنے کے لیے حکومت بڑے پیمانے پر معاشی اصلاحات پر توجہ مرکوز کر رہی ہے۔ انہوں نے یہ بات پاکستان میں امریکہ کے سفیر ڈونلڈ بلوم کے ساتھ گفتگو کے دوران کہی، جنہوں نے آج اسلام آباد میں ان سے ملاقات کی۔ وزیر اعظم نے پاک امریکہ تعلقات کی موجودہ صورتحال پر اطمینان کا اظہار کیا۔ انہوں نے مذاکرات کے موجودہ طریقہ کار پر باقاعدہ عمل درآمد کے ذریعے مثبت رفتار برقرار رکھنے کی ضرورت پر زور دیا، جس میں تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، صحت، دفاع، تعلیم، زراعت اور موسمیاتی تبدیلی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس سلسلے میں انہوں نے خصوصی سرمایہ کاری کونسل سہولت کونسل کے کردار کو اجاگر کیا، جو پاکستان کے مختلف شعبوں میں تیز رفتار غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے قائم کی گئی ہے۔ ملاقات کے دوران دو طرفہ اور علاقائی اہمیت کے کئی اہم امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ان میں غزہ اور بحیرہ احمر کی صورتحال، افغانستان میں پیش رفت اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا کیس شامل ہے، جسے وزیر اعظم کی جانب سے بھرپور انداز میں اٹھایا گیا۔ وزیر اعظم کو ان کے دوبارہ انتخاب پر مبارکباد دیتے ہوئے ڈونلڈ بلوم نے کہا کہ امریکہ پاکستان کو ایک اہم شراکت دار سمجھتا ہے اور امید کرتا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مزید مستحکم کرنے کے عمل کو جاری رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج اسلام آباد میں پودا لگا کر موسم بہار کی شجرکاری مہم کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے موسمیاتی خطرات میں کمی کے لیے پاکستان کے جنگلات کے رقبے میں اضافے کرنے کی فوری ضرورت کی اہمیت کو اجاگر کیا، جو کہ اس وقت مجموعی رقبے کا محض 5% ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اس وقت موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے نبرد آزما ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ حکومت نے اپنی گزشتہ مدت میں 24 کروڑ درخت لگانے کا ہدف مقرر کیا تھا، جس کو دگنا کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ملک کو موسمیاتی تبدیلی کے منفی اثرات سے بچانے کے لیے تعلیمی اداروں سمیت ہر سطح پر اس حوالے سے آگاہی پیدا کرنا ضروری ہے۔ شہباز شریف نے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ وہ اس شجرکاری مہم کو ملک کے کونے کونے میں پھیلانے کے لیے تمام ممکنہ کوششیں کریں تاکہ پاکستان کو سرسبز اور آلودگی سے پاک ملک بنایا جا سکے۔ انہوں نے تمام شہریوں سے بھی کہا کہ وہ شجرکاری مہم میں بھرپور حصہ لے کر حکومت کی مدد کریں تاکہ ملک کو موسمیاتی تبدیلی سے ہونے والی تباہ کاریوں سے محفوظ بنایا جا سکے اور صحت مند ماحول فراہم کیا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اعظم کو ملک بھر میں ہر علاقے کے مطابق شجرکاری اہداف کے بارے میں بتایا گیا۔ انہیں بتایا گیا کہ موسم بہار 2024 کی شجرکاری مہم کے دوران ملک بھر میں مجموعی طور پر 5 کروڑ 43 لاکھ سے زائد پودے لگائے جائیں گے۔ یورپی یونین کی سفیر ڈاکٹر رینا کیونکا نے آج اسلام آباد میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے ملاقات کی۔ وزیر خزانہ نے سفیر کو حکومت کی اہم اصلاحاتی ترجیحات سے آگاہ کیا۔ انہیں ڈیجیٹلائزیشن، برآمدی مسابقت، مال مویشی اور ڈیری کی پیداوار سمیت باہمی تعاون کے ممکنہ شعبوں کے بارے میں بھی بتایا۔
یورپی یونین کی سفیر نے حکومت کے معاشی ایجنڈے کا اعتراف کیا اور پاکستان کو یورپی یونین کے وزیر خزانہ کی جاری حمایت کا یقین دلایا۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ عالمی مالیاتی فنڈ کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ آج اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ اس بات چیت کے اسٹاک مارکیٹ اور سرمایہ کاروں کے اعتماد پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے افسوس ظاہر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف IMF معاہدے کو سبوٹاج کرنے پر تلی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پارٹی کے مٹھی بھر حامیوں نے امریکہ میں IMF اور عالمی بینک کی عمارت کے باہر احتجاج کیا، جو مطالبہ کر رہے تھے کہ پاکستان کے ساتھ معاہدہ نہ کیا جائے۔ وزیر اطلاعات و نشریات نے کہا جو دوست ممالک کے سربراہان ہیں انہوں نے اس گورنمنٹ کو ویلکم کیا ہے۔ جو غیر ملکی سفیر ہیں، آج بھی وزیر صاحب کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، وہ پاکستان کے لیے خیر سگالی کے پیغامات دے رہے ہیں۔ ہم آج بھی مساق معیشت کی بھی بات کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں عوام نے ووٹ دے کے ایوانوں میں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم مسائل پیدا کریں، ہمیں تو مسائل کے حل کے لیے بھیجا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جماعت ہمیشہ پاکستان مخالف پالیسیوں پر عمل پیرا رہی ہے اور ان کا خواب ملک کو دیوالیہ کرنا ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اس پاکستان مخالف سرگرمی کا IMF کے ساتھ مذاکرات پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اور مجموعی قومی پیداوار اور برآمدات میں بہتری آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس حکومت کے فیصلوں کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ معاشی معاملات پر وزیر خزانہ کا ویژن بالکل واضح ہے اور ان کی مکمل سوجھ بوجھ رکھتے ہیں اور مسائل کو جلد حل کرنا چاہتے ہیں۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے انت تک کام کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے معاشی اصلاحات کے لیے جامع ایجنڈا دیا ہے، جس میں FBR کی تشکیل نو، ٹیکس محصولات میں اضافہ اور سرکاری اخراجات میں کمی شامل ہے۔ منصوبہ بندی کے وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ مردم شماری کے اعداد و شمار کو نظم و نسق بہتر بنانے، کاروبار کو فروغ دینے، معیشت مستحکم کرنے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آج اسلام آباد میں محکمہ شماریات کے دفتر کے دورے کے بعد نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وفاقی اور صوبائی حکومتوں سمیت دیگر فریقوں کے لیے آبادی کے اعداد و شمار کو مؤثر انداز میں استعمال کرنے کا اہتمام کیا جائے گا۔ احسن اقبال نے کہا کہ مئی کے مہینے میں جو ڈیٹا فیسٹ کا انعقاد کیا جائے گا، اس میں پاکستان کے پرائیویٹ سیکٹر کو، پاکستان کی سول سوسائٹی کو، پاکستان کے اکیڈمیشنز کو، پاکستان کے پبلک سیکٹر کو، صوبائی حکومتوں کو موقع دیا جائے گا کہ وہ ایک بہت اچھے ماحول کے اندر جان سکیں کہ یہ جو ڈیٹا ہمارے پاس مردم شماری کے نتیجے میں حاصل ہوا ہے، اس سے وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آبادی کی رفتار میں 2.5% سے زائد شرح سے اضافے کے حوالے سے اظہار تشویش کرتے ہوئے انہوں نے صوبائی حکومتوں پر زور دیا کہ وہ اس اضافے کی رفتار پر قابو پانے کے لیے پروگراموں کو مزید مؤثر بنائیں۔ منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا کہ جو چیز ایک افسوس کی اور قابل توجہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو آبادی کے بڑھنے کا رجحان 1998 میں 2.7% سے 2017 میں گھٹ کے 2.4% پہ آیا تھا، وہ ایک بار پھر ریورس کر گیا ہے اور ہم آبادی گھٹانے کی بجائے آبادی بڑھانے والا ملک بن گئے ہیں۔ سینٹ کی 48 خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کل تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کے مطابق پولنگ اگلے ماہ کی 2 تاریخ کو ہوگی۔ رواں ماہ کی 19 تاریخ کو کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال کی جائے گی۔ امیدواروں کی نظر ثانی شدہ فہرست رواں ماہ کی 26 تاریخ کو جاری کی جائے گی، جبکہ امیدوار رواں ماہ کی 27 تاریخ تک اپنے کاغذات واپس لے سکیں گے۔ قومی اسمبلی میں آج ایک قرارداد کی منظوری دی گئی ہے، جس میں فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جنگ کی 2 ٹوک الفاظ میں مذمت کی گئی ہے۔ شازیہ مری کی طرف سے پیش کردہ قرارداد میں اسرائیل کی مسلسل جارحیت پر مذمت کی گئی ہے، جس میں گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک 31,000 سے زائد جانوں کا نقصان ہوا ہے۔ قرارداد میں وفاقی حکومت پر زور دیا گیا ہے کہ وہ عالمی برادری پر دباؤ ڈالنے کے لیے اپنا فعال کردار ادا کرے تاکہ غزہ میں جنگ بندی ہو سکے۔
وزیر تجارت جام کمال خان نے نوید قمر اور دیگر ارکان کی جانب سے پیش کیے گئے توجہ دلاؤ نوٹس کے جواب میں کہا کہ کیلے اور پیاز کی برآمد پر عارضی پابندی صرف رمضان المبارک کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ وزارت تحفظ خوراک کی سمری پر وفاقی کابینہ نے کیا۔ انہوں نے کہا کہ ان اجناس کی برآمد پر پابندی اگلے ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گی۔ اس سے پہلے اجلاس کے آغاز میں خواتین کی مخصوص نشستوں پر نئے منتخب 5 ارکان نے حلف اٹھایا۔ اسپیکر سردار ایاز صادق نے ان سے حلف لیا۔ ایوان میں غزہ میں فلسطینی شہداء کے لیے فاتحہ خوانی بھی کی گئی۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے آج ایوان میں 2 بل پیش کیے، جن میں سول عدالتوں کا ترمیمی بل مجریہ 2024 اور لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی کا ترمیمی بل مجریہ 2024 شامل ہیں۔ اسپیکر نے یہ بلز متعلقہ قائمہ کمیٹیوں کو بھجوا دیے۔ اعظم نذیر تارڑ نے ایوان میں 7 آرڈیننس بھی پیش کیے۔ ان میں پاکستان براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2023، پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن کا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2023، پاکستان پوسٹل سروسز مینجمنٹ بورڈ ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2023، نیشنل ہائی وے اتھارٹی ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2023، فوجداری قانون کا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2023، نجکاری کمیشن کا ترمیمی آرڈیننس مجریہ 2023 اور ٹیلی کمیونیکیشن ایپلیٹ ٹرائیبیونل کے قیام کا آرڈیننس مجریہ 2023 شامل ہیں۔ بعد میں ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری آج گڑھی خدا بخش لاڑکانہ پہنچے، جہاں انہوں نے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید بے نظیر بھٹو اور دیگر مزارات پر فاتحہ پڑھی۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر کے شہید بے نظیر بھٹو کے نقش قدم پر چلنے کا عزم ظاہر کیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے جوہری توانائی کے عالمی ادارے کے وفد کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے ذرائع ابلاغ پر گردش کرنے والی خبروں کو مسترد کر دیا ہے۔ صحافیوں کے سوالوں کے جواب میں انہوں نے کہا کہ IAEA کے اعلیٰ سطح کے وفد کے پاکستان کے دورے کے حوالے سے تمام خبریں جھوٹی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایٹمی توانائی کے عالمی ادارے سے نہ تو کوئی عہدیدار اس وقت پاکستان کا دورہ کر رہا ہے اور نہ ہی مستقبل قریب میں عالمی ادارے کے ساتھ پالیسی مذاکرات کا کوئی منصوبہ ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ ڈائریکٹر جنرل IAEA نے فروری 2023 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کی سفارش پر ہوائی اڈوں کو ٹھیکے پر دینے کے بارے میں رہبر کمیٹی نے بولی جمع کرانے کی تاریخ میں 60 روز کی توسیع کرتے ہوئے اسے 15 مئی تک بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ فیصلہ آج اسلام آباد میں وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار کے زیر صدارت اسلام آباد، کراچی اور لاہور کے ہوائی اڈوں کو ٹھیکے پر دینے کے بارے میں رہبر کمیٹی کے اجلاس میں کیا گیا۔ سینٹرل ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی نے آج اسلام آباد میں ایک اجلاس میں 7 ارب 87 کروڑ روپے مالیت کے 2 ترقیاتی منصوبوں کی منظوری دی۔ یہ منصوبے جیوانی سے گوادر تک 220 kV کی ترسیلی لائن سمیت 132 kV کی دوسری سرکٹ سٹرنگنگ ترسیلی لائن کی تعمیر اور ایبٹ آباد کے علاقے حویلیوں میں گریویٹی کی بنیاد پر پینے کے صاف پانی کی فراہمی کے نظام کی منصوبہ بندی شامل ہے۔ پاکستان ریلوے نے اپنی تاریخ میں طویل مال برداری کی بھاری ٹرین چلا کر ریکارڈ قائم کیا ہے۔ ریلوے ترجمان کے مطابق مال برداری کی یہ ٹرین 2500 فٹ طویل اور 50 بوگیوں پر مشتمل تھی اور اسے GEU 40 کے طاقتور انجن نے کھینچا۔ کراچی سے روانہ ہونے والی یہ ٹرین کوٹری تک 3000 ٹن سے زائد سامان لے کر گئی۔ اس سے سڑک پر ٹریفک کے دباؤ میں کمی ہوگی اور یہ اقدام آلودگی کم کر کے ماحولیاتی تحفظ کا باعث بھی بنے گا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے کہا ہے کہ صوبے میں جلد ایئر ایمبولینس سروس شروع کی جائے گی۔ انہوں نے آج لاہور میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے مریضوں کی ہنگامی طور پر منتقلی کے لیے اپنا ہیلی کاپٹر استعمال کرنے کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا کہ ریسکیو 112 سروس موٹر وے پر بھی شروع کی جائے گی۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صنعتی زونز کے لیے نقشہ سازی کرنے کی ہدایت کی ہے۔ مزید تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے اطہر رسول سے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے ہدایت کی کہ صوبے میں ریجنل اکنامک کاریڈور کے حوالے سے جامع اور مستند منصوبہ بندی کی جائے۔ انہوں نے کہا کہ صنعتوں کی میپنگ سے مستند ڈیٹا حاصل کر کے چھوٹے صنعت کاروں کی معاونت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ بہتر سروس ڈیلیوری کے لیے صحت عامہ، صنعت اور محنت کے محکموں کا ڈیٹا اپ ڈیٹ کرنا ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ نے اسموگ کے سدباب کی حکمت عملی مرتب کرنے کے لیے تمام صنعتی یونٹس کا ڈیٹا تیار کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے کوڑا کرکٹ کو چھانٹی کر کے استعمال
استعمال میں لانے کے منصوبے پر دیگر شہروں میں بھی عمل کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس کے دوران وزیر اعلیٰ کو اربن یونٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی، جس میں بتایا گیا کہ اربن یونٹ پنجاب کے 25,000 موضوعات موضوع ڈیش بورڈ کے تحت 80% تک ڈیجیٹائز کیے جا چکے ہیں، جبکہ مینوفیکچرنگ صنعت کی میپنگ کر کے 66,313 یونٹس کا ڈیٹا حاصل کیا گیا ہے۔ بریفنگ میں یہ بھی بتایا گیا کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے رہائشی اور کاروباری جائیدادوں کا تعین بھی کیا جا سکتا ہے۔ گلگت بلتستان کی حکومت نے خطے کی ترقی کے لیے 5 سال کا جامع منصوبہ وضع کیا ہے۔ محکمہ منصوبہ بندی نے ترقی کے سفر میں مخیر اداروں، نجی و سرکاری شراکت دار اور نجی شعبے کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ منصوبہ ملکی اور بین الاقوامی سرمایہ کاروں کو پیش کیا جائے گا اور اسے مزید مؤثر بنانے کے لیے خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے ساتھ بھی بات چیت کی جائے گی۔ پاک فوج نے ضلع باجوڑ میں آج علاقائی زبان، روایات اور ثقافت کے تحفظ کے لیے ایک ثقافتی سمپوزیم کا اہتمام کیا۔ خیبر پختونخوا کے معروف شعراء نے سمپوزیم میں شرکت کی۔ مقامی گلوکاروں نے لوک گیتوں کے ذریعے اپنے انداز میں پشتو زبان اور اس کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا۔ سمپوزیم میں مختلف مصوروں کے بنائے گئے 75 سے زائد فن پاروں کی بھی نمائش کی گئی، جبکہ کتابوں، دستکاریوں اور مقامی مصنوعات کے اسٹال بھی لگائے گئے۔ سمپوزیم کا مقصد مقامی نوجوانوں میں پشتو ثقافت اور اس کی تاریخی اہمیت سے متعلق آگاہی پیدا کرنا تھا۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے غیر قانونی طور پر نظر بند چیئرمین مسرت عالم بٹ نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اپنی ان قراردادوں پر عمل درآمد کروا کے تنازع کشمیر کو حل کرے جن میں کشمیریوں کو ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کی ضمانت دی گئی ہے۔ مسرت عالم بٹ نے نئی دلی کی بدنام زمانہ تہاڑ جیل سے اپنے پیغام میں افسوس کا اظہار کیا کہ بھارت گزشتہ کئی دہائیوں سے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی کر رہا ہے اور جابرانہ ہتھ کنڈوں کے ذریعے کشمیری عوام کو محکوم بنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما میر باعث عمر فاروق نے آج جامع مسجد سری نگر میں ایک بڑے اجتماع سے خطاب میں بھارت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ طویل عرصے سے جیلوں میں غیر قانونی طور پر نظر بند سیاسی قیدیوں اور نوجوانوں کو رہا کرے۔ ادھر مودی حکومت نے کشمیریوں کو معاشی طور پر مزید بدحال کرنے کے لیے ریلوے حکام کو مقبوضہ علاقے میں لوگوں کے باغات سے ریلوے لائنیں گزارنے کی اجازت دے دی ہے۔ منصوبے کے مطابق وادی کشمیر سے 5 نئی ریلوے لائنیں گزاری جائیں گی، جن میں اونتی پورہ سے شوپیاں تک سیب کے باغات سے گزاری جانے والی 26 کلومیٹر طویل لائن بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کی تازہ ترین کوشش میں مودی حکومت نے مسلم اکثریتی جموں کشمیر میں ہندتوا وزیر اعلیٰ لانے کے اپنے مضموم منصوبے کو آگے بڑھاتے ہوئے علاقے کی ووٹر فہرست میں 11 لاکھ نئے ووٹرز شامل کیے ہیں، جن میں زیادہ تر غیر کشمیری ہیں۔ 2019 میں مقبوضہ علاقے میں ووٹروں کی تعداد تقریباً 76 لاکھ تھی، جبکہ جنوری 2024 میں یہ تعداد بڑھ کر 86 لاکھ سے زائد ہو چکی ہے۔ امریکہ نے بھارت کے شہریت کے متنازع ترمیمی بل پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس قانون پر عمل درآمد کی نگرانی کر رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے نیو یارک میں معمول کی نیوز بریفنگ میں کہا کہ مذہبی آزادی کا احترام اور تمام اقلیتوں کے لیے قانون کے تحت مساوی سلوک بنیادی جمہوری اصول ہیں۔ غزہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیل کے مسلسل حملوں میں 149 فلسطینی شہید اور 300 زخمی ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر سے اب تک اسرائیلی جارحیت میں شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد 31,490 ہو چکی ہے۔ آج غزہ میں امداد کے منتظر ہزاروں افراد پر قابض اسرائیلی فوج کی اندھادھند فائرنگ اور گولہ باری سے 21 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ عینی شاہدین نے بتایا کہ اسرائیلی فوج نے خوراک کے ٹرکوں کے قریب جمع ہزاروں افراد کو نشانہ بنانے کے لیے ہیلی کاپٹر، ٹینکوں اور ڈرون طیاروں کا استعمال کیا۔ ادھر اقوام متحدہ نے غزہ میں قحط کے خطرے سے خبردار کیا ہے۔ دوسری طرف قابض افواج نے آج رمضان المبارک کے پہلے جمعے کی نماز ادائیگی کے لیے ہزاروں فلسطینیوں کو مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی میں داخلے سے روک دیا۔ فلسطین کے صدر محمود عباس نے معاشی امور کے بارے میں اپنے سینئر مشیر محمد مصطفیٰ کو وزیر اعظم تعینات کر دیا ہے۔ محمد مصطفیٰ محمد شتائیہ کی جگہ وزیر اعظم تعینات ہوئے ہیں، جنہوں نے گزشتہ ماہ استعفیٰ دے دیا تھا۔ اسلام مخالف پروپیگنڈے کی روک تھام کا آج عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے اس موقع پر اپنے پیغام میں عالمی رہنماؤں پر زور دیا ہے کہ وہ باہمی احترام اور افہام و تفہیم کے فروغ، سماجی ہم آہنگی بڑھانے اور سب کے لیے پرامن، منصفانہ اور شراکت پر مبنی معاشرے کے لیے مل کر کام کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ دن ایک ایسے موقع پر منایا جا رہا ہے جب دنیا کے کئی حصوں میں مسلمانوں کے خلاف
نفرت اور جارحانہ طرز عمل کی لہر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے کہا کہ دائرہ جاتی امتیازات اور دیگر رکاوٹیں انسانی حقوق اور مسلمانوں کے وقار کو متاثر کر رہی ہیں۔ روس میں ملک کے اگلے صدر کے انتخاب کے لیے ووٹنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ توقع ہے کہ 71 سالہ صدر ولادیمیر پوٹن 5ویں بار مزید 6 سال کے لیے ملک کے صدر منتخب ہو جائیں گے۔ ترکی کے شمال مغربی صوبے کیناکیل کے ساحلی علاقے میں تارکین وطن کو لانے والی کشتی ڈوبنے سے 22 افراد ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق 4 تارکین وطن کو بچا لیا گیا جنہیں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ریڈیو خبرنامہ جاری ہے اور اب وقت ہے کھیلوں کی خبروں کا۔ آئی سی سی چیمپئنز ٹرافی آئندہ برس پاکستان میں ہوگی۔ اس بات کا اعلان پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے آج دبئی میں انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے اجلاس میں شرکت کے بعد سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر کیا۔ آئی سی سی اجلاس کے موقع پر چیئرمین پی سی بی نے نیوزی لینڈ کے اپنے ہم منصب راجر ٹاؤس اور جنوبی افریقہ کے لاسن نینڈو سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ اگلے سال پاکستان میں نیوزی لینڈ، جنوبی افریقہ اور پاکستان کی 6 ملکی سیریز بھی ہوگی۔ آج کراچی میں پاکستان سپر لیگ کے پہلے ایلیمینیٹر میں اسلام آباد یونائیٹڈ اور کوئٹہ گلیڈیٹرز مد مقابل ہوں گے۔ میچ آج رات 9 بجے نشر ہوگا۔ پشاور زلمی کے کپتان بابر اعظم نے کراچی میں پی ایس ایل 9 کے پہلے کوالیفائر میں 500 رنز مکمل کر لیے ہیں۔ انہوں نے پی ایس ایل کے ایک ایڈیشن میں یہ اعزاز تیسری مرتبہ حاصل کیا ہے۔ انہوں نے 2021 کے پی ایس ایل ایڈیشن میں 554 رنز اور 2023 کے پی ایس ایل ایڈیشن میں 522 رنز بنائے تھے۔ پاکستان سپر لیگ کے پہلے کوالیفائر میں پشاور زلمی کو شکست دے کر ملتان سلطانز کے کپتان محمد رضوان نے انوکھا کارنامہ سر انجام دیا۔ کراچی میں کھیلے گئے پاکستان سپر لیگ کے پہلے کوالیفائر میں ملتان سلطانز نے یک طرفہ مقابلے کے بعد پشاور زلمی کو 79 رن سے شکست دے کر فائنل تک رسائی حاصل کی اور یوں رضوان کی قیادت میں مسلسل چوتھی بار فرنچائز نے فائنل میں پہنچنے کا اعزاز حاصل کیا۔ اس سے قبل پشاور زلمی کے کپتان ڈیرن سیمی پی ایس ایل کی تاریخ کے پہلے کپتان تھے جنہوں نے مسلسل 3 بار اپنی ٹیم کو ٹورنامنٹ کے فائنل تک پہنچایا۔ رضوان کی قیادت میں ملتان سلطانز کی ٹیم نے سال 2021 میں ٹائٹل اپنے نام کیا، جبکہ 2022 اور 23 میں انہیں لاہور قلندرز کے ہاتھوں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ آسٹریلیا کے وکٹ کیپر بیٹر میتھیو وڈ نے ریڈ بال کرکٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ میتھیو وڈ نے وائٹ بال کرکٹ کھیلتے رہنے کا فیصلہ کیا ہے، تاہم وہ ریڈ بال کرکٹ یعنی ٹیسٹ کرکٹ سے علیحدہ ہو گئے ہیں۔ شیفرڈ شیلڈ ٹرافی کا فائنل میتھیو وڈ کے فرسٹ کلاس کیریئر کا آخری میچ ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ وائٹ بال کرکٹ میں خصوصی طور پر بی بی ایل میں زبردست پرفارمنس دکھانا چاہتا ہوں۔ ریڈ بال فارمیٹ نہ کھیلنا مجھے خود کو مضبوط رہنے کا موقع دے گا۔ میتھیو وڈ نے 2012 سے 2021 تک 36 ٹیسٹ میچز میں آسٹریلیا کی نمائندگی کی ہے۔ 6 ملکی سیریز کھیلنے کے لیے آئندہ برس جنوری میں نیوزی لینڈ اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں پاکستان آئیں گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے دبئی میں جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے ملاقات کی اور پاکستان میں فروری میں 3 ملکی کرکٹ ٹورنامنٹ کو حتمی شکل دی گئی۔ ٹرائی سیریز کرکٹ ٹورنامنٹ کھیلنے جنوبی افریقہ اور نیوزی لینڈ کی کرکٹ ٹیمز جنوری 2024 کے آخر میں پاکستان آئیں گی، جبکہ فروری میں یہ سیریز کھیلی جائے گی۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی نے جنوبی افریقہ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کو بھی پاکستان کے دورے کی دعوت دی۔ پی سی بی کی کاوشوں سے چیمپئنز ٹرافی بھی آئی سی سی کے ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس موقع پر پی سی بی چیئرمین محسن نقوی نے کہا کہ ٹرائی سیریز کرکٹ ٹورنامنٹ پاکستان میں کئی برس بعد ہوگی۔ مزید کہا کہ ٹرائی سیریز کھیلنے پر جنوبی افریقہ نیوزی لینڈ بورڈ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ امریکہ رواں سال جون میں ویسٹ انڈیز کے ساتھ آئی سی سی T20 ورلڈ کپ کا مشترکہ میزبان ہے، تاہم میگا ایونٹ سے قبل بنگلہ دیش اور کینیڈا کی میزبانی کرے گا اور دونوں کے ساتھ T20 میچوں کی الگ الگ سیریز کھیلے گا۔ پاکستان کے احمد بیگ نے ویتنام میں لیکسس چیلنج گولف چیمپئن شپ جیت لی ہے۔ احمد نے پہلے روز 2 انڈر کھیلنے کے بعد دوسرے روز ایک اور پار کھیلا۔ تیسرے روز پاکستانی گولفر نے شاندار کم بیک کیا۔ اور فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے پاکستان فٹ بال فیڈریشن نارملائزیشن کمیٹی کی مدت میں ایک بار پھر توسیع کر دی ہے، جس کی مدت 15 مارچ کو ختم ہو رہی تھی اور اس مدت کو 15 دسمبر 2025 تک بڑھا دیا گیا ہے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی پاکستان نے روانڈا میں منعقد ہونے والی بین الاقوامی تجارتی نمائش 27ویں روانڈا انٹرنیشنل ٹریڈ فیئر میں شرکت کے لیے 5 اپریل تک درخواستیں طلب کر لیں۔ ٹی ڈی اے پی کے مطابق 22 روزہ نمائش روانڈا کے شہر کی گالی میں 25 جولائی تا 15 اگست تک جاری رہے گی، جس میں ٹیکسٹائل، گارمنٹس، لیدر آئٹم، زراعت سے وابستہ مصنوعات، آلات، الیکٹرانکس، مشینری، دستکاری، مصنوعی جیولری اور آئی ٹی سے وابستہ افراد ادارے اپنی مصنوعات عالمی خریداروں کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کاروباری معاملات طے کر سکیں گے۔
पाकिस्तान और मशरक़ी यूरोप के दरमियान दो तरफा तजारत के हुजम में जारी माली साल के दौरान सालाना बुनियादों पर नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। माली साल के पहले 7 माह में मशरक़ी यूरोप के ममालिक को पाकिस्तानी बरामदात में सालाना बुनियादों पर 7%, जबकि इन ममालिक से दरामदात में 69% की नमो रिकॉर्ड की गई। स्टेट बैंक की जानिब से इस हवाले से जारी करदा इदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जारी माली साल के पहले 7 माह में रूस, यूक्रेन, हंगरी और मशरक़ी यूरोप के दीगर ममालिक को $414.55 मिलियन मालियत की बरामदात रिकॉर्ड की गई, जो गुज़िश्ता माली साल की इसी मुद्दत के मुकाबले में 6.63% ज़्यादा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया कि एसी 100 इंडेक्स 247 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के इख्तिताम पर 64,816 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हुजम 259 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 315 मिलियन से ज़ायद हिस्सेस का लेन देन हुआ था। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला इस तरह रही। अमरीकी डॉलर कीमत खरीद $278.24 और कीमत फ़रोख्त $278.74, पाउंड स्टर्लिंग $354.52, $355.17, यूरो $302.73 और $303.09, सऊदी रियाल $74.18, $74.33, UAE दिरहम $75.75 और $75.90, जबकि जापानी यानी $1.86 और ₹1.89। आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,93,419 रुपये रही। कराची पोर्ट ट्रस्ट पर गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 1,70,480 मीट्रिक टन सामान की नकलो हमल हुई, जिसमें से 1,21,123 मीट्रिक टन बरामदी और 49,357 मीट्रिक टन दरामदी सामान शामिल था। अब सुनते हैं फन की दुनिया से कुछ खबरें। मारूफ गुलकार आतिफ असलम ने रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही अपनी आवाज़ में नातिया कलाम अल्लाहू पेश कर दिया। आतिफ असलम माह रमज़ान की मुनासबत से इस बाबरकत महीने में कलाम पेश करते हैं और इस बार माह सियाम की आमद के साथ ही गुलकार ने नातिया कलाम अल्लाहू पेश किया है, जिसकी वीडियो उन्होंने यूट्यूब पर अपलोड की है। आतिफ असलम की नात की ये वीडियो तारीखी बादशाही मस्जिद में शूट की गई है। इससे कबल भी रमज़ान में उन्होंने ताजदार हरम मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम और हमद वही खुदा है पेश की थी। पाकिस्तान फिल्म और इंडस्ट्री के मारूफ अदाकार और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद ने कहा है कि उन्होंने अदाकारी की दुनिया में कदम रखने से पहले ट्यूशन पढ़ाकर और फैक्ट्री की रातों को मुलाजमत करके अपने घर की जिम्मेदारी उठाई। उन्होंने कहा कि मैं बचपन में बहुत ज़्यादा शर्मीला था और पढ़ाई में बहुत अच्छा था। मेरे वालिद साहब पढ़ाई के मामले में सख्त थे और उनका भी डर मुझे होता था, जिसकी वजह से मैं पढ़ाई पर ज़्यादा तवज्जो देता था और हमेशा इम्तिहानात में पोजीशन हासिल करता था। और पाकिस्तान के नामवर अदाकार इमरान अब्बास ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में नातिया कलाम पेश कर दिया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक मुख्तसर सी वीडियो शेयर की है, जिसमें वो मशहूर फ़ारसी कलाम पढ़ रहे हैं। इस नातिया कलाम को मशहूर फ़ारसी शायर अब्दुर्रहमान जामी ने लिखा है, जबकि पाकिस्तान में उम्मे हबीबा की पढ़ी हुई नात को आलमगीर शोहरत हासिल हुई है। ये तो थी फ़न की दुनिया से कुछ खबरें, और अब सुनते हैं साइंस की दुनिया से मज़ीद कुछ खबरें। इंसानी तारीख के सबसे ताकतवर खलाई रॉकेट ने ज़मीन के मदार के गिर्द अवलीन कामयाब परवाज़ की है। एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट इंसानों को चांद और मरीख पर ले जाने के लिए तैयार किया गया है। इससे कबल स्टारशिप की 2 आजमाइशी परवाज़ें नाकाम रही थी, मगर तीसरी बार ये रॉकेट खला में परवाज़ करने में कामयाब रहा। खला में परवाज़ करने के बाद ज़मीन के माहौल में इसके दाखिले की दंग कर देने वाली वीडियो भी सामने आई। स्पेस एक्स की इस वीडियो में दिखाया गया कि ज़मीन में दोबारा दाखिल होते वक्त इंतहाई गर्म गाढ़ा प्लाज्मा से स्टारशिप स्पेस क्राफ्ट के कुछ हिस्से बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाते हैं। गूगल ने अपने वेब ब्राउज़र क्रोम के सारिफिन को सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बना दिया है। इस मकसद के लिए गूगल ने क्रोम में रियल टाइम तहफ़्फ़ुज़ का इजाफा किया है, ताकि सारिफिन की प्राइवेसी को महफूज रखा जा सके। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात इमरान अहमद सिद्दीकी से। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहा। आज रिकॉर्ड किए गए कम से कम दर्जा हरारत की तफसील। आज लेह और कालाम में -7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जबकि अस्तौर में -2, गोपिस में -1, स्कर्दू और बगरोट में 0, इस्लामाबाद में 6, मरी में 3, लाहौर में 13, कराची में 17, पेशावर में 9, कोयटा में 2, मुजफ्फराबाद में 7, गिलगित में 3 और श्रीनगर में 2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा, जबकि शुमारी इलाकों में मौसम सर्द रहने का इम्कान है। खबरनामा ख़त्म करने से पहले अहम खबरों का खुलासा समात कीजिए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि हुकूमत मईशत के इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारी को राग़िब करने के लिए माशी इस्लाहात पर तवज्जो दे रही है। शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में पौधा लगाकर मौसम बहार की शजरकारी मुहिम का आगाज किया। पाकिस्तान में यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने हुकूमत के इक़्तिसादी एजेंडे की हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया है।
اور سینٹ کی 48 خالی نشستوں پر انتخابات کے لیے کاغذات نامزدگی کل تک جمع کرائے جا سکتے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک حماد کیانی، مدیر فورن ڈیسک عابد رضا، نیوز پروڈیوسر عبدالباسط خان، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔ مزید خبروں اور تصویروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ مجاہد خان، حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔